یا اللہ یا رحیم یا حیو نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. آج کی آیات میں سب سے پہلے جو بات ارشاد فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ، اور ہم نے کہا اے آدم، ہم نے کہا اے آدم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آدم کو جب ہم نے بنا دیا، تیار کر دیا، زندہ کر دیا، اور اس سے پہلے جو واقعات پیش آئے وہ بھی ہمیں بتائے گئے، یعنی ان کے آگے سارے عالم ملکوت کو سجدہ ریز کیا گیا اور ان کو علمی کمالات سے اللہ تعالیٰ نے آراستہ فرمایا. پھر کسی موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے کہا اے آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، کہ رہو تم، سکونت اختیار کرو تم اور تمہاری بیوی جنت میں. یہ حکم دیا گیا. مگر یہاں ایک بات پر غور کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم، یعنی نام لے کر اللہ نے ان کو مخاطب کیا. اور اللہ کا طریقہ یہ رہا ہے اپنے تمام نبیوں کے ساتھ، جو بھی پچھلے پیغمبر ہوئے ان سب کے ساتھ یہ طریقہ رہا کہ ان کا نام لے کر اللہ نے انہیں مخاطب بنایا. لیکن جب اس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا تو کہیں بھی پورے قرآن حکیم میں آپ کا نام نہیں لیا، آپ کے نام کے ساتھ آپ کو مخاطب نہیں بنایا، بلکہ آپ کے اوصاف کے ساتھ آپ کو مخاطب بنایا. یہ امتیاز اور یہ خصوصیت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ نے آپ کو اپنا محبوب قرار دیا تو آپ کی محبت کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے. تو اس لیے جب آپ کا ذکر کیا تو یا ایھا النبیو کہا، یا ایھا الرسولو کہا، یا ایھا المزملو کہا، یا ایھا المدثرو کہا، لیکن کہیں بھی یا محمد ہو یا احمد ہو نہیں کہا. اور ہمیں بھی یہی ارشاد فرمایا کہ تم بھی جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارو تو ایسے نہ پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یعنی نام لے کر. وَلَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا. تو اے ایمان والو تم میرے نبی کو ان کے اوصاف کے ساتھ پکارو. اس لیے علماء نے کہا کہ یا محمدو جو ہے صرف اسی صورت میں کہنا جائز ہو سکتا ہے جب ہماری توجہ حضور کی صفات، حضور کے کمال کی طرف، یعنی محمد، لفظ محمد کے اندر جو معنی توصیف کا ہے اور جو وصفیت کا مفہوم ہے
اس کی طرف دھیان ہو اور اس کے معنی کی طرف دھیان ہو تو یہ اس نام کے ساتھ پکارنا پھر جائز ہوگا۔ اور اگر بطور اسم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جائے گا یا محمد کہہ کے، تو اس کی ممانعت تو قرآن مجید میں آئی ہے، اور علماء نے اسے حرام تک قرار دیا، اس میں بے ادبی موجود ہے۔ ہاں یا رسول اللہ اور یا نبی اللہ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، اس طرح اگر پکارا جائے، لیکن یا محمد ہو کہہ کر جب پکاریں گے تو اس وقت معنی وصفی کا خیال ہوگا، یعنی آپ کی تعریف کا، توصیف کا، کہ ہم ایک ایسی ذات کو پکار رہے ہیں جس کی بار بار تعریف کی گئی اور ہمیشہ تعریف کی جاتی ہے۔ یہ ذہن میں رہے، یہ فرق ہے نام لینے میں اور وصفیت کے معنی میں۔ بہرحال پہلے انبیاء کرام کا نام لے کے پکارا گیا، جیسے یہاں پر آیا یا آدم ہو، ایسے یا ابراہیم کہا اللہ نے، اور یا موسیٰ کہا، یا عیسیٰ فرمایا، یا نوح فرمایا، نام لیا۔ اور پھر ایک بات اور بھی، یہاں ان کے معنی میں اگر دیکھیں فرق کو، تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کے اندر کیسی خصوصیت رکھی گئی۔ اور انبیاء کے جو نام ہیں ان کے معنی میں جو معنی ہیں ان کے، وہ معنی کوئی تو ایسے ہیں کہ صرف ان کی رنگت وغیرہ کو بتاتے ہیں، کوئی ایسے ہیں جو کہ کسی حالت کو بتاتے ہیں، مخصوص حالت کو یا کسی کیفیت کو۔ جیسے آدم ہی کو لے لیں تو آدم کے معنی جو ہیں وہ یہ جو گندمی رنگت ہوتی ہے نا، یہ اس کو بیان کرتا ہے یہ لفظ، یعنی گندمی رنگت والا، اس کے ایک معنی یہی ہے۔ اور اسی طرح موسیٰ جو نام ہے تو وہ ایک حالت کو بتاتا ہے کہ جو آپ کی پیدائش کے وقت اور اس وقت کے جب آپ تابوت میں سے نکلے تو درخت اور پانی کا ساتھ تھا، تو اس وقت کی وہ حالت کو بیان کرتا ہے لفظ موسیٰ، کیونکہ عبرانی زبان میں منہ جو ہے وہ پانی کے لیے ہوتا ہے اور سا معنی درخت کے ہوتے ہیں، تو وہ ایک حالت ہے جس کو بیان کیا گیا۔ اس طرح قیاس کر لیں، علی حد القیاس۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اقدس کا جو معنی ہے، سبحان اللہ، اس میں وصف ہی وصف ہے، نعت ہی نعت ہے۔ اور اس نام پاک کی شان یہ ہے کہ نہ کسی رنگت کو ظاہر کرتا ہے، نہ کسی ایک حالت کو، نہ کسی مخصوص کیفیت کو، بلکہ وہ نام ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام فضائل و کمالات اور آپ کی ساری عظمتوں اور شانوں کا اظہار کرتا ہے، یعنی تعریف کیا گیا، وہ جس کی بار بار تعریف کی جائے، تو اس میں سب کچھ آ گیا آپ کا۔ تو اللہ نے نام بھی ایسا دیا اپنے حبیب کو کہ جو بجائے خود ایک نعت ہے آپ کی پوری، یعنی اس نام کے اندر ہی نعت موجود ہے۔ اس لیے کسی نے کہا کہ یا محمد، محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ یہ حضور کے نام پاک کی شان۔ محمد کے معنی تو میں نے بتا دیے کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے، الذی یحمد حمدن بعد حمدن، وہ ذات کی جس کی بار بار تعریف کی گئی ہو، یعنی ہر وقت جس کی تعریف ہو رہی ہے وہ محمد ہے۔ اور احمد جو آپ کا دوسرا نام ہے، اس کا معنی ہے بہت زیادہ تعریف کرنے والا۔ احمدوں کے معنی ہے بہت زیادہ تعریف کرنے والا، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے احمدو، جو کہ افضلیت کو بتاتا ہے، زیادتی کو بتاتا ہے۔ تو آپ چونکہ اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے ہیں، اس لیے احمدو ایک نام ہوا آپ کا، اور پھر ساری دنیا کائنات سب سے زیادہ آپ کی تعریف کر رہی ہے اللہ کے بعد، تو اس لیے آپ کا دوسرا نام ہے محمد۔ تو یہ تو ناموں کے حوالے سے کچھ وضاحت تھی۔ اس کے بعد اب یا آدمو کہہ کر کے
جو حکم ارشاد فرمایا وہ یہ ہے، اسکن یعنی رہو، یہ سکون سے بنا ہے، سکن یسکن، سکون سے، سکون کے معنی رہنا، اور ساکن جو چیز رک جائے، اور مسکن اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں ہم رہتے ہیں، یعنی گھر، رہنے کی جگہ۔ اور مسکین کو مسکین اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک جگہ رہتا ہے، زیادہ گھومتا پھرتا نہیں دنیا میں، تو وہ ساکن ہو جاتا ہے، اس کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا کہ وہ پوری دنیا میں گھومے اور سفر کرے، تو اپنے ایک محدود جگہ میں رہتا ہے وہ، اس لیے اس کو مسکین کہتے ہیں۔ اور چھری کو سکین کہتے ہیں، عربی میں چھری کو سکین کہتے ہیں، سکین اس لیے بولتے ہیں اس کو کہ یہ بھی سکون سے ہے، کیونکہ چھری جو ہے وہ جب کسی جاندار کے گلے پہ چلائی جاتی ہے تو وہ ذبح ہونے کے بعد پرسکون ہو جاتا ہے، پھر اس میں بھی حرکت ختم ہو جاتی ہے، تو جہاں جہاں بھی یہ مادہ آئے گا، سین کاف اور نون کا، وہاں پہ حرکت جو ہے وہ رک جائے گی اور سکون ہمیں نظر آئے گا۔ یہ اس مادے کے ایک قسم کی خاصیت ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا انتا، یعنی آپ، یہ ضمیر ہے، اے آدم آپ رہو، وزوجو کا، اور آپ کی زوجہ۔ زوجہ کون ہے؟ حضرت حوا علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ الجنت، جنت میں، تو جنت میں رہیں گے، آپ رہیں گے اور آپ کی زوجہ۔ آدم علیہ السلام تو چونکہ پہلے سے پتہ چل گیا ہمیں، آپ کا ذکر ہوتا آ رہا ہے پیچھے سے، کہ آپ کو اللہ نے خلیفہ بنایا اور خلافت کا تاج آپ کے سر پہ رکھ کر اس اعزاز کے ساتھ جنت میں ٹھہرایا۔ لیکن حوا کو جنت میں کس لیے رکھا اور ان کی پوزیشن کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا لوکس اسٹینڈائی کیا ہے، تو ان کی پوزیشن کیا ہے جنت میں؟ وہ تو خلیفہ نہیں، خلیفہ تو آدم ہے، خلافت کا تاج آدم کے سر پہ سجایا۔ اس وقت حوا نہیں تھی، حوا علیہ السلام کو بعد میں پیدا کیا اور پھر ان کے ساتھ جنت میں بسایا۔ تو بہرحال اس کی اور بہت ساری حکمتوں کے ساتھ یہ ہے کہ علماء مفسرین نے ایک بات لکھی، بہت اہم ہے، خواتین کو خاص طور پہ اس بات کو سمجھنا چاہیے، اور اس پر عمل کرتی ہیں عام طور پہ خواتین، اور وہ یہ ہے کہ جنت میں اللہ نے جو زیب و زینت رکھی اور جس طرح اس کو آراستہ کیا ہے اور جو وہاں کی سیٹنگ ہے، دراصل حوا کو جنت میں یہ سارا کچھ دکھا کر کے عورت کی ذات میں، اس کی فطرت میں یہ چیز داخل کرنی تھی کہ وہ اپنے گھر کو کس طرح بنائے گی اور سنوارے گی، اور ایک گھر کو بنانے اور سنوارنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ تو یہ چیز اس نے جنت کے اندر اس بات کو نوٹ کیا اور اس کو اچھی طرح سمجھ لیا، اور یہ ایک حکمت یہ تھی کہ جس کے تحت حوا علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ فطرت میں جب داخل ہو گئی چیز، تو آج تک جو ہے وہ عورت اپنے گھر کو جس طریقے سے سنبھالتی ہے اور جس طرح سنوار سکتی ہے، تو مرد کی فطرت میں وہ چیز داخل نہیں ہے، یہ عورت کا ہی حصہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وہ کلا منہا رغدا، اور تم دونوں کھاؤ اس سے، رغدا یعنی بغیر روک ٹوک کے، با فراغت، حیث شئتما، جہاں سے بھی تم چاہو، جنت میں جہاں سے چاہو تم بے روک ٹوک کھاؤ، کوئی تمہیں روکے گا نہیں، کوئی ٹوکے گا نہیں، یہ آزادی پوری جنت میں ان کو دی گئی۔ مگر یہ بات ذہن میں رکھیں، ایک بہت اہم بات ہے یہاں پر، کہ یہ جو جنت میں اس وقت ان کو داخل کیا اور رہنے کا پرمیشن دیا، اور پھر اس کے بعد یہ جو پوری آزادی دی، یہ سب کچھ کسی جزا کے طور پہ نہیں ہے، کسی عمل کی جزا نہیں ہے، یہ ابھی عمل تو شروع ہی نہیں ہوا، یہ جو کچھ ہے یہ جزا کے طور پہ نہیں ہے۔ جزا کے طور پہ جب جنت ہوگی تو اس کا حکم اور ہے، یہ جو جنت ابھی ملی ہے یہ اعزاز کے طور پہ ہے، یہ عارضی قیام ہے اور اعزاز کے طور پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مختلف حیثیتوں سے جنت میں اپنی لوگوں کو رکھتا ہے،
اور پھر ہر حیثیت کا حکم مختلف ہوتا ہے. تو اب جس طریقے سے یہاں پہ حضرت آدم کو اور حوا علیہ السلام کو جو جنت میں رکھا ہے یہ بطور اعزاز کے ہے، جزا کے طور پر نہیں. اور اسی طرح دیکھیں آگے بھی ایسا ہوا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی جنت میں تشریف لے گئے معراج کی رات. تو وہ ایک سیر تھی اور اللہ کو اپنی نشانیاں دکھانی تھی، اور اس میں آپ کا اعزاز و اکرام بھی تھا اور سیر بھی تھی. اللہ چاہتا تھا کہ اس کے حبیب کو نشانیاں دکھائی جائیں، وہ حبیب نشانیاں دیکھ لیں اور پھر اپنی امت کو جا کے وہ چیزیں بیان فرمائیں. تو وہاں بھی جنت میں جانا بطور جزا کے نہیں، صلے کے طور پہ نہیں، بطور جزا اور صلے کے طور پر جنت ملے گی وہ قیامت کے بعد ملے گی، مرنے کے بعد ہوگی اور قیامت میں جائیں گے جانے والے. یہی وجہ ہے کہ اب حکم الگ الگ ہے. یعنی جیسا کہ جب جزا کے طور پہ جنت میں جائیں گے تو پھر اس سے باہر نہیں آئیں گے. قرآن حکیم میں سے فرمایا گیا کہ خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہیں گے اور اس سے کبھی باہر نہیں آئیں گے اور نہ باہر نکلنے کا خوف ہوگا. یہ اس جنت کی بات ہے جو جزا کے طور پہ ملے گی، اور یہ جو اس سے پہلے جنت میں داخلے ہیں یہ جزا کے طور پہ نہیں ہے، اس لیے اس میں باہر آنے کا تصور ہے. حضرت آدم علیہ السلام بھی باہر آئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی سیر مکمل کر کے بعد تشریف لائے. تو یہ جنت اس طرح ہے. اور اسی طریقے سے دیکھیں کہ آگے ابھی آ رہا ہے کہ شیطان نے بھی اپنا داؤ پیچ کھیلا. آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جو جنت میں تھے، تو شیطان نے کسی نہ کسی طریقے سے اپنا کوئی اثر وہاں کیا اور داؤ پیچ کھیلا اور یوں ایک لغزش کروائی، جس کے نتیجے میں یہ دونوں بزرگ ہستیاں جنت سے باہر آ گئے. تو اب یہ بھی چونکہ جنت کا معاملہ یہ والا ہے، اس لیے شیطان کا اتنا داؤ پیچ یہاں چل گیا. اور جبکہ وہ والی جنت جو جزا کے نتیجے میں ملے گی اس میں شیطان کے کسی داؤ پیچ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. جی ہاں، وہاں شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکتا کسی کا. تو اس لیے یہ سارے سوالات کا یہ ایک حل ہے. میں نے ایک بنیادی فرق بتایا ہے، تو اس طرح کے جتنے بھی سوالات اٹھے تو اس تقسیم کے اوپر رکھ کے دیکھیے. اگر کوئی سوال کرے کہ جنت میں سے تو کوئی باہر نہیں آ سکتا، پھر آدم علیہ السلام باہر کیوں آ گئے؟ اگر کوئی سوال کرے کہ جنت میں تو کوئی پابندی نہیں ہوتی، پھر یہ آگے کیا آ رہا ہے کہ ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، کہ اس درخت سے نہیں کھاؤ گے، تو اس کا بھی وہی جواب ہے. اور اگر کوئی یہ سوال کرے کہ جی وہاں انہوں نے وہ پھر یہ ان سے خطا کیسے ہو گئی، بھول کیسے ہو گئی، جنت میں تو خطا اور بھول کا تصور ہی نہیں ہے، تو اس کا بھی یہی جواب ہے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ شیطان نے اپنا داؤ پیچ کیسے کھیل دیا، تو اس کا بھی یہی جواب ہے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ جنت میں سے پھر باہر کیسے آ گئے، تو اس کا بھی یہی جواب ہے کہ یہ جو جنت ہے یہ بطور صلہ اور جزا کے نتیجے میں نہیں ہے، بلکہ یہ اعزاز کے طور پہ جنت دی گئی ہے. اس لیے یہ سب کچھ یہاں ممکن ہو رہا ہے. اس کے بعد آگے دیکھیے، پھر اسی لیے فرمایا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، اور تم دونوں قریب نہ جانا اس درخت کے، فتكونا من الظالمین، وگرنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی حد سے بڑھنے والوں میں سے. ظالم کے ایک معنی آتے ہیں حد سے بڑھنے والا. حقیقت یہی ہے ظالم کے لیے، جو حد سے بڑھ جائے تو اس کے لیے عربی زبان میں ظالم کا لفظ بولا جاتا ہے. ہمارے یہاں تو ظالم کے بہت ہی گھناؤنے معنی ہوتے ہیں، لیکن عربی کے اندر ظلم کی تعریف میں بڑی وسعت ہے. یعنی وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کے رکھنا، یہ ظلم. اور ظلم وہ بھی ہوتا ہے جو دوسرے انسانوں پہ کیا جاتا ہے. اور ایک ظلم یہ ہے کہ انسان سے کوئی خطا ہو، لغزش ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، یہ بھی ظلم. ہماری زبان میں اس کو ظلم نہیں کہا جاتا عام طور پر. تو بہرحال اللہ نے یہ فرمایا اور ان کو ڈرایا
کہ دیکھو اس درخت کے قریب نہ جانا، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، وگرنہ تم حد سے گزرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، بس پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے، انہا اس درخت سے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور نکلوا دیا ان دونوں کو اس سے جس میں وہ تھے۔ تو یہ ہے وہ کارروائی جو شیطان کی طرف سے ہوئی، اور یہاں پر اس چیز کا اس انداز سے ذکر ہوا۔ دوسری جگہ پر اس کو اور وضاحت سے بیان کیا گیا کہ شیطان نے ان سے آگے کس طرح بات کی، ان کے سامنے ایک مسئلہ رکھا، اور مسئلہ وہ یہ تھا کہ تمہیں اس درخت سے جو روکا گیا ہے تو کیوں روکا گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو اصل میں بات یہ ہے کہ تم اگر اس درخت سے کھا لو گے تو ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے، ہمیشہ جنت میں رہو گے، اس سے پھر کبھی نکلو گے نہیں۔ اب تمہیں روک دیا گیا تو اس کا مطلب ہے تمہیں باہر جانا پڑے گا پھر، اور یا پھر یہ کہ تم فرشتے بن جاؤ گے، اس درخت سے کھا لو گے تو فرشتوں کے مقام پہ پہنچ جاؤ گے۔ اور پھر اس پر اس نے قسمیں کھائی کہ میں جو کہتا ہوں درست کہتا ہوں، اور آدم علیہ السلام نے پھر اس معاملے میں غور فرمایا، یعنی شیطان تو ایک بات کر کے چلا گیا اور قسم بھی کھائی اس نے۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ایک عام متقی پرہیزگار آدمی بھی جب اس کے سامنے اللہ کا کوئی نام لیتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے، انسان خدا کا نام سن کے ڈر جاتا ہے، اور کوئی قسم کھا لے تو انسان یقین کر لیتا ہے جس میں خوف خدا ہو۔ اور یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے پوری انسانی تاریخ میں، اور وہ بھی آدم علیہ السلام کے سامنے، اور جو کہ اللہ کے نبی بھی ہیں، ان سے زیادہ خوف رکھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ پہلا واقعہ ہے کہ کوئی قسم کھا رہا ہے اللہ کے نام کی۔ تو آدم علیہ السلام نے یہ خیال فرمایا کہ خدا کے نام کی قسم تو کوئی جھوٹی نہیں کھائے گا، اللہ کا نام تو بہت بڑا ہے۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے غور کیا، اور اپنے غور و خوض کے نتیجے میں، یعنی اپنی فکر، اپنی رائے اور اپنے اجتہاد سے پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں یہ درخت جو ہے اس سے کھا لیتا ہوں، اور پھر اس امید پر یہ کیا کہ میں خدا کے قرب میں رہوں، اس سے اچھی اور کیا بات ہو، میں فرشتوں کی طرح ہو جاؤں گا، اس سے اچھی اور کیا بات ہو، قرب الہی میسر آئے گا یہاں مجھے۔ تو وہ جنت جو اللہ کی ذات و صفات کے انوار کا مظہر ہے، اور جو وہاں کی جو نعمتیں ہیں وہ سب صفات الہیہ کے مظاہر ہیں اصل میں، تو وہاں کا قرب ہر نیک شخص کو، ہر متقی پرہیزگار کو عزیز ہے۔ تو اس لیے آدم علیہ السلام نے یہ سوچ کر اس پھل کی طرف آپ نے ہاتھ بڑھا دیا، اور وہ یہ بھول گئے اس وقت کہ مجھے اس سے روکا گیا تھا۔ ان پر غالب آ گئی اللہ کے قرب کی محبت، جنت میں رہنے کی چاہت، اور ملکوتی حالت و کیفیت کا جو امنگ تھی، طلب تھی، وہ چیز کہ میں اس رنگ میں رہوں گا، اس قرب کی منزل پہ رہوں گا، یہ چیز ہمیں غالب آ گئی ہو۔ اور خدا نے جو فرمایا تھا کہ دیکھو اس درخت سے مت کھانا، اس کے قریب مت جانا، اس کو وہ بھول گئے۔ یہ ہے سارا قصہ۔ قرآن نے دوسری جگہ بتایا فنسی آدم ولم نجد لہ عزما، آدم بھول گئے، ہم نے ان کے اندر عزم یعنی ارادہ نہیں پایا تھا۔ یاد رکھیں گناہ وہ ہوتا ہے جو قصدن کیا جائے، جان بوجھ کے کیا جائے، جس کو جو آدمی کو یاد ہو پھر وہ کرے، یہ گناہ ہے۔ اگر انسان بھول چکا ہو تو پھر گناہ نہیں ہوتا، اس کو بھول کہتے ہیں، اس کو خطا کہتے ہیں، لغزش کہتے ہیں۔ تو لغزش ہے، خطا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے فنسی آدم، بھول گئے۔ اور پھر اس میں شیطان کی پیروی بھی نہیں ہے۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے جیسے اس مقام پر
فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو پھسلا دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب وہ دیگر آیتوں کا جو مفہوم میں نے پیش کیا اس کو سامنے رکھ کر پھر اس پورے مضمون کو سمجھنا ہوگا جو میں نے ابھی بتایا کہ شیطان نے تو ایک بات کی، قسم کھائی اور پھر وہ چلا گیا۔ اب جو کچھ ہوا وہ آدم علیہ السلام کا اپنا غور و فکر تھا، اور غور و فکر کتنی اچھی بنیادوں پر تھا ان کا کہ وہ چاہتے تھے کہ میں یہاں قرب الہی کی منزلوں میں رہوں۔ تو یہ ہوتا ہے غور و فکر اور اجتہاد کا معاملہ۔ تو انہوں نے اجتہاد کیا، اس پہ عمل کیا، نہ کہ شیطان کے نقش قدم پر۔ اس لیے کہ یہاں پر ورنہ وہ اعتراض اٹھے گا کہ شیطان نے تو خود کہہ دیا تھا جب اللہ نے اسے راندہ درگاہ کیا تھا کہ اللہ عبادہ کا منهم المخلصین، میں تیرے مخلص یعنی چنے ہوئے بندوں کو بہکا ہی نہیں سکوں گا۔ یہ بات تو پہلے ہی ہو چکی، اور اللہ نے یہ بات طے کر دی ہے کہ تیرا میرے مخلص بندے جو ہیں، مخلص یعنی چنے ہوئے بندے، سلیکٹڈ بندے، ان پہ تیرا زور چل ہی نہیں سکتا۔ تو وہ تو اللہ کی حفاظت میں ہیں۔ انبیاء اگر اللہ کی حفاظت میں نہیں ہوں گے تو پھر کون ہوگا؟ انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں۔ اس لیے یہاں پہ جو کچھ بھی ہے اس میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ شیطان کی پیروی کی، آپ نے شیطان کی پیروی نہیں کی، اور نہ شیطان کی مجال کہ وہ اللہ کے کسی نبی کو بہکا سکے۔ آپ نے تو غور کیا، اجتہاد کیا، اور پھر اس اجتہاد میں، اس غور و فکر میں آپ یہ بھول گئے کہ اللہ نے منع کیا تھا اس درخت کو کھانے سے، بس پھر اس کو کھا بیٹھے۔ یہ ہے وہ سارا ماجرا، اور قرآن نے خود بتا دیا کہ آدم کو بھول گئے تھے، ہم نے ان کے اندر عزم پایا ہی نہیں۔ اور وہ جہاں پہ قرآن نے عصا کا لفظ استعمال فرمایا وہ بھی لے لیں اس کے ساتھ، تاکہ کبھی اس سے گزریں تو غلط فہمی نہ ہو۔ فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے نافرمانی کی اپنے رب کی، اور آدم بہک گئے۔ اب یہ جو ہے نافرمانی کا معاملہ، یہ ظاہری طور پہ فرمایا گیا۔ یہ عصا کے معنی ویسے عام معنی اس کی گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ عام حالت میں اس کے معنی گناہ کیوں ہوتی ہے؟ یہی لفظ فرعون کے لیے بولا گیا ہوا، الآن وقد عصیت من قبل، اب تو توبہ کرتا ہے، اس سے پہلے تو نے نافرمانی کی تھی، تو یہی لفظ اس کے لیے بولا گیا۔ مگر آدم علیہ السلام کے لیے جو بولا جا رہا ہے تو یہ صورتاً چکے نافرمانی تھی، بظاہر نافرمانی تھی، اس لیے اس صورت ظاہری کے لحاظ سے اسے عصا کہہ دیا گیا، اور اسی طرح غوا کہہ دیا گیا۔ ورنہ قرآن نے جب خود فرما دیا فَنَسِیَ آدَمُ کہ آدم بھول گئے تھے، تو پھر وہ نافرمانی کہاں ہوئی؟ بھول چوک میں تو نافرمانی ہوتی نہیں ہے۔ تو یہ ہے وہ معاملہ۔ تو وہاں پر جو عصا کا لفظ ہے وہ ظاہری طور پہ صورتاً، ایک چیز حقیقت میں وہ نہیں ہوتی، مگر اس کی صورت کے لحاظ سے اس کو کہہ دیا جاتا ہے۔ نافرمانی نہیں ہے مگر صورت کے لحاظ سے کہہ دیا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بخاری شریف میں لفظ آیا ان ابراہیم کذب ثلاثا، یہ ثلاث کذبات، ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے۔ اب 3 جھوٹ جو ہیں ان کو کہا گیا، 3 جھوٹ کہا گیا، 3 باتیں ان کو 3 جھوٹ کہا گیا، اور وہ باتیں ایسی ہیں کہ اس میں جھوٹ ہے ہی نہیں۔ وہ مشہور واقعہ، خیر میں اس طرف جاؤں گا بہت زیادہ ہو جائے گا، وہ جھوٹ نہیں ہے، اس میں بہرحال اس کے مفہوم میں سچائی موجود ہے، اس کی تعویل ہے، تو لیکن اس کو لفظ جھوٹ سے یاد کیا گیا۔ کیوں؟ صورتاً جھوٹ تھا، وہ بظاہر جھوٹ تھا، اس لیے اس پہ جھوٹ کا اطلاق کیا گیا۔ ہم اسے جھوٹ نہیں سمجھیں گے، اور اللہ کا نبی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ اللہ کا نبی تو سب سے زیادہ سچا ہوتا ہے، اور کسی نبی کے دامن سے اگر جھوٹ کا داغ لگ جائے تو اس کی نبوت ہی غیر معتبر ہو جائے گی، اس کا پیغام غیر معتبر ہو جائے گا۔ تب یہ بخاری میں جو آیا کہ انہوں نے 3 جھوٹ بولے، تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ صورتاً جھوٹ تھے، حقیقت میں جھوٹ نہیں تھے وہ۔ تو یہ عربی کا ایک طریقہ ہے، ان چیزوں کو یہیں رکھ کر سمجھنا چاہیے، ورنہ عقیدہ خراب ہو سکتا ہے۔ اور جن لوگوں کو یہ نہیں ہے سمجھ بوجھ اتنی، اور وہ قرآن میں اور حدیث میں اس طرح ڈائریکٹ گھس جاتے ہیں بغیر کسی رہنمائی کے، بغیر کسی صحیح استاد کے، وہ ایسی ٹھوکریں کھاتے ہیں، ایسے ایک جگہ سے لے لیتے ہیں
اور بڑی بڑی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، اور عام آدمی کچھ سمجھتا نہیں ہے چونکہ، تو ان کی بات مان لیتا. ابھی قرآن میں لکھا ہوا ہے. اب لوگ کیا معلوم کہ قرآن میں آگے کیا پیچھے کیا ہے، اور دین میں ہمیں عقیدہ کیا دیا گیا ہے. تو اس لیے یہ بہت نازک مقامات ہوتے ہیں. اب اسی مقام پہ ذرا عام تفسیریں اٹھا کے دیکھیں آج کل کے لکھنے والوں کی، جنہوں نے اپنی طرف سے تفسیریں کی اور اکابرین کی رہنمائی ان کو نہیں پہنچی، اور وہ ایک عمومی ٹریک سے ہٹ کر چلے، اپنا ٹریک بچھا کر انہوں نے کام کیا. ان کی تفسیریں دیکھیں اٹھا کے، تو یہاں پر ہر شخص جو ہے جب پڑھ کے فارغ ہوگا تو یہ تاثر لے کے اٹھے گا کہ گویا کہ اللہ کے نبی نے شیطان کی بات مان لی، نعوذ باللہ، اور وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، اور ان سے بہت بڑا یہ گناہ ہو گیا، اور ان سے ویسی غلطی ہو گئی جیسی ہم سے ہوتی ہے، اور جیسے شیطان ہم پہ قابو پا لیتا ہے ایسے ان پہ بھی غالب آ گیا. اس طرح کا تاثر دیکھ کے، تو یہ مقام نبوت کے حوالے سے بہت ہی بڑی غفلت ہے ایسے لوگوں کی. اس لیے ہمیں یہاں پر محتاط لوگوں کو پڑھنا چاہیے، اور مستند علماء کی کتابیں دیکھنی چاہیے، اور سننا بھی انہی لوگوں کو چاہیے. تو اب دیکھ لیجیے، آگے چلتے ہیں. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا کہ اتر جاؤ، تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے. اب یہ جنت سے باہر آنے کا واقعہ ہے. بہرحال خطا ہوئی، بھول ہوئی، اور اس کے بعد بھی آدم علیہ السلام نے اس خطا اور بھول کے اوپر اتنی معافی مانگی ہے کہ ساری دنیا غیر انبیاء میں سے اگر ساری دنیا کے عابد و زاہد بھی جمع ہو جائے نا، تو آدم علیہ السلام کے آنسو کے ایک قطرے کے برابر بھی ان کا مقام نہیں پہنچے گا. اللہ کا پیغمبر معصوم ہونے کے باوجود، بے گناہ ہونے کے باوجود شان بندگی سے لبریز ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ شان کریمی نے موتی سمجھ کے چن لیے. قطرے جو تھے میرے ہلکے انفعال کے، انفعالیت بندگی کا نام ہے. ایسے بندے اللہ کے، وہ تو نیکی اور عبادت کا کام بھی کرتے ہیں تو روتے ہیں اور پسیج جاتے ہیں اور ڈرتے ہیں اور خوف کھاتے ہیں، اور اگر کبھی ان سے کوئی لغزش ہو جائے، کوئی بھول چوک ہو جائے، تو اس پر وہ ایسے آنسو بہاتے ہیں جیسے کہ کوئی بہت بڑا گناہ ان سے سرزد ہو گیا. یہ شان بندگی ہے. اللہ نے پھر ان کو بھیجا زمین کی طرف، فرمایا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، تم جاؤ سب نیچے، تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے، یہ میرا پروگرام ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے. مستقر کہتے ہیں ٹھکانے کو جہاں پر قرار پکڑے کوئی چیز آتی. زمین پہ تمہارا مستقر ہے، رہنے کی جگہ ہے، قرار کی جگہ ہے. وہ متاع، اور متاع ہے، متاع کا مطلب ہے سامان زیست. اللہ نے وہ پہلے پیدا کر دیا زمین میں، اِلَىٰ حِین، ایک مدت تک. پھر روایتوں میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام روتے رہے کئی سو سال تک انہوں نے آنسو بہائے. پھر اللہ نے ان پر اپنا فضل فرمایا اور ارشاد ہوا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، پس پا لیا آدم نے اپنے رب سے کلمات کو. فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اللہ نے ان پر رحم فرمایا، ان کی توبہ قبول فرما لی. یہ کلمات کیا تھے، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. ایک قول تو یہی ہے کہ قرآن مجید میں خود آ گئے وہ کلمات، جو وہ دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ بھی ہے. اور اس کے علاوہ روایتوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کے محبوب آقا دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا. انہیں ان کی اولاد میں اللہ نے ایک ایسی ہستی کو پیدا کرنا تھا کہ جو سارے سلسلہ بنی آدم کی جان ہے، اور باعث تخلیق آدم وہی تھے. آپ کو یاد کیا تو اللہ سے آپ کے وسیلے سے دعا مانگی، اور جب دعا مانگی تو اللہ نے قبول فرمائی. مگر اللہ نے فرمایا کہ اے آدم کیف عرفت محمدن،
ولم اخلقہ، آدم آپ نے انہیں کیسے پہچانا حالانکہ میں نے انہیں بھی پیدا ہی نہیں کیا، ابھی حضور کا ظہور تو نہیں ہوا نا۔ ہاں روحانی اور نورانی دنیا میں آپ کی تخلیق ہو چکی اور اس کائنات کے بننے سے پہلے ہی ہو چکی، مگر انسانی وجود میں آپ سب سے آخر میں تشریف لائے۔ تو فرمایا کہ اے آدم میں نے تو انہیں پیدا نہیں کیا، تو نے انہیں کیسے جانا؟ انہوں نے عرض کی کہ بار الہ، جب تو نے مجھے بنایا، پیدا کیا اور میرے اندر روح پھونکی، تو فرفعت راسی، تو میں نے اپنا سر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ فرأیت مکتوباً علی قوائم العرش، تو میں نے عرش کے پایوں کے اوپر لکھا ہوا دیکھا تھا، کیا اس میں نے تیرے نام کے ساتھ وہ ایک اور ذات کا نام بتا، کوئی تیرا بہت جس کے نام کے ساتھ جوڑ لیا ہے، تو اس لیے میں نے جانا یہ کہ ان کا بڑا مقام ہوگا، بڑا مرتبہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آدم تم نے سچ کہا، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو میں اس دنیا کو پیدا نہ کرتا۔ پھر آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، فرمایا انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ یعنی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ اس کے بعد فرمایا قلنا اهبطوا منها جميعا، تم سب زمین پہ اتر جاؤ، فإما يأتينكم مني هدى ومن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، یہ اس بات کی تمہید کے طور پر ارشاد فرمایا کہ فإما يأتينكم مني هدى، بس تمہارے پاس ضرور آئے گی میری طرف سے ہدایت، ومن تبع هداي فلا خوف عليهم، بس جس نے پیروی کی میری ہدایت کی تو اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں۔ یہ ہے جناب اللہ کا بنایا ہوا ابدی اور ازلی اور ابدی اصول جو کبھی بدلے گا نہیں، اور اس کا نتیجہ بھی ایک ہی ہے۔ ہزاروں سال پہلے خدا کی ہدایت کا جو نتیجہ تھا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آج یہ قرآن ہمیں وہی بات بیان کر رہا ہے، اس کو اسی طرح قائم رکھ کے چل رہا ہے کہ آج بھی ایسا ہی، اور آج ہزاروں سال کے بعد کا جو انسان ہے اس کے لیے بھی وہی بات کی گئی کہ اگر وہ میرا ولی بن جاتا ہے نا اولیاء اللہ کی نشانی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، فرمایا کہ جو اللہ کے ولی ہیں ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے، تو وہی چیز آج بھی ہے۔ تو اور اب تقریباً 1500 سال گزر گیا، لہذا اس کے بعد بھی اب یہی چیز ہے، یہی اصول ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور مزید اگر 1500 سال اور بھی گزر جائیں یا لاکھوں سال بھی گزر جائیں تو بھی یہی رہے گا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ خدا کا اصول ایک ہے، گندم روے جو سے جو، گندم بو گے گندم نکلے گی، جو بو گے تو جو نکلے گی۔ خدا نے طے کر دیا ہے کہ میری ہدایت کا بیج جب تم اپنے اندر بولو گے تو تمہارے اوپر جو کیفیت کی فصل لگے گی اس میں نہ کوئی خوف ہوگا نہ حزن ہوگا۔ اور آج دیکھیں تو دنیا میں خوف اور حزن ہی بلکہ ہمیشہ سے ایسا رہا، اور آج سب سے بڑھ کر ہے کہ خوف و حزن ہی آج کی دنیا کے سب سے بڑے مسئلے ہیں۔ سب سے زیادہ یہ چیزیں ہیں جو انسان کو کے اوپر غالب آ گئی ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ انسان کا خوف بھی بڑھ رہا ہے اور اس کا حزن بھی بڑھ رہا ہے، اور ان دونوں کے بڑھنے کی وجہ سے انسان کی بیماریوں میں بھی روزانہ اضافہ ہو رہا ہے۔ ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، اور اسی طریقے سے انجانہ خوف ہے، ہر وقت کی دھڑکن ہے، دل دھڑکتا ہے، کمزوریاں اندر، اعصابی نظام کے اندر کمزوریاں پیدا ہونا، پھر اس کے نتیجے میں شوگر وغیرہ کا پیدا ہو جانا اور دیگر چیزیں، ہزار امراض کی جڑ ہیں یہ دو باتیں، خوف اور حزن۔
اور دیکھیں کہ اللہ کی ہدایت اس بات کی گارنٹی دیتی ہے کہ اگر تم اس کی ہدایت پر چلاؤ تو ان دونوں بیماریوں کا حل ہے اس کے اندر، نہ خوف رہے گا نہ حزن۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج تک اولیاء اللہ کی تاریخ رہی ہے اس کے مطابق بالکل، کہ ان میں نہ خوف رہتا ہے نہ حزن۔ طبعی خوف ایک الگ چیز ہے، اللہ نے جو ہماری طبیعتوں میں مزاجوں میں خوف رکھا ہے وہ ایک دوسری چیز ہے۔ یہ جو خوف ہے جس کی نفی کی جا رہی ہے دوسرا خوف ہے۔ ایک شخص اپنی طبیعت کے حوالے سے اگر خوف محسوس کر لیتا ہے ایک دم عارضی طور پہ یا کسی مرحلے میں، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب سانپ کو دیکھا تھا تو وہ ڈر کے ایک دم سے پیچھے بھاگے، تو ان پہ خوف طاری ہوا، لیکن یہ خوف طبعی ہے، یہ طبعی رد عمل ہے۔ مگر وہ خوف جس کی نفی کی گئی ہے وہ کون سا خوف ہے؟ وہ خوف حق پر غالب نہیں آئے گا، یہ وہ خوف ہے۔ اور وہ خوف کے جو انسان خواہ دنیا کی فکر میں انسان کو ہو جاتا ہے، اور وہ خوف جو اندر سے انسان کو خواہ ڈراتا رہتا ہے، اس قسم کے خوف انسان کے نہیں رہتے۔ باطل کا خوف انسان پہ کبھی سوار نہیں رہتا، اور حق کے ساتھ اس میں ایک استقامت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ اولیاء اللہ کی تاریخ رہی ہے کہ وہ اس طرح کے خوفوں میں مبتلا نہیں رہے، اور نہ ہی ان کو ایسے کوئی حزن پیش آتے۔ حزن کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، ہوئے، مگر وہ اس غم میں ڈوب کر کے نہیں ہماری طرح ہو جاتے کہ ڈپریشن میں چلے جائیں اور زندگی خاتمہ کر لیں۔ آج تک نہیں سنا کہ کسی اللہ کے نیک بندے نے اپنی زندگی ختم کی ہو اور سوسائڈ کی ہو، خودکشی کی ہو۔ وجہ یہی ہے نا، یہ باتیں ہوتی اس وقت ہیں جب ہمارے اندر خوف بھر جاتا ہے اور ہمارے ذہن پر حزن چھا جاتا ہے۔ تو بہت بڑی چیز ہے یہ۔ آج یورپ اور امریکہ میں سب سے زیادہ علاج جس چیز کا ہو رہا ہے، جس چیز پر سب سے زیادہ فوکس ہے، تو وہ یہی ہے، نفسیاتی امراض ہیں۔ اور ان کے جو ماہرین نفسیات ہیں ان کے کام بہت بڑھ گئے ہیں۔ ڈپریشن کی دوائیاں بہت عام کثرت سے استعمال ہو رہی ہیں، خودکشی کے واقعات بہت بڑھ گئے۔ ابھی جیسے کورونا جیسے حالات میں بہت خودکشیاں کی لوگوں نے۔ ان کی فوجیں جب ادھر ادھر پھنس جاتی ہیں تو وہ خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ جب زندگی میں کوئی ایسا آتا ہے، بحران آتا ہے، وہ تو اپنی محبتوں میں جو مجازی محبتوں عشقی معاملات میں ناکام ہو جاتے ہیں تو اس کو خودکشیاں کر لیتے ہیں، اور بہت سے موقعوں پر خودکشیاں کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور کوئی بھی ڈیسپریٹ ہو جاتا ہے، خود بھی مر جاتا ہے، دوسروں کو بھی مار دیتا ہے، یہ عام واقعات۔ مگر مسلم سوسائٹی میں بہرحال رجحان کم ہے، جو دین سے دور ہیں وہی ایسی حرکت کرتے ہیں، ورنہ دیندار لوگ آج بھی یہ قدم نہیں اٹھاتے۔ اور آج کل جیسا کہ سوشل میڈیا پر ایک بچی کے بارے میں چل رہا ہے انڈیا میں، ہندوستان میں، اس نے اپنے آپ کو گرا دیا پانی میں، ڈبو دیا اور ہلاک کر دیا مایوس ہو کر۔ بہرحال یہ حرام ہے، اس کے ساتھ ہمدردی ضرور ہے، دنیا کو ہونی بھی چاہیے، اور جو اسباب ہوئے اس کے بہرحال وہ قابل مذمت ہے۔ جو بھی ہمارے معاشرے میں اس طرح کی لعنتیں ہیں، اس کے ان لعنتوں کے خلاف جہاد کرنا چاہیے تاکہ یہ مایوسی ختم ہو۔ مگر یہ بات ذہن میں رکھیں، آئندہ اب ہم جو زندہ ہیں اس دنیا میں، ہم سب یہ بات ذہن میں رکھیں اور اس پیغام کو عام کریں کہ زندگی خدا کی امانت ہے، اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ انسان کا جسم و وجود بھی خدا کی امانت ہے، اس کو بھی خواہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اپنے جسم میں ایسی تراش خراش کرنا جس سے جسم بگڑ جائے، یہ بھی حرام ہے، یہ یاد رکھیں۔ ہاں، ضرورتاً آپریشن یا سرجری کرانا وہ ایک الگ چیز ہے، مگر خواہ انسان اپنے آپ کو اس طرح بگاڑ نہیں سکتا اور اپنے جسم کو بیچ نہیں سکتا، کسی عضو کو، کسی آرگن کو بیچ نہیں سکتا۔ تو جان تو بہت بڑی چیز ہے، جان تو کسی کیڑے کی بھی نہیں لے سکتے بلا وجہ، وہ بھی اللہ کی امانت ہے اس کے پاس۔ اس لیے جو خودکشی کر لیتے ہیں وہ بالکل حرام فعل کے مرتکب ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں قیامت تک رہے گا۔ ہاں، کسی نے اپنے آپ کو ڈبو دیا ہے تو وہ بس یہی دیکھتا رہے گا کہ وہ ڈوب رہا ہے، اس کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا، وہ ڈوبے گا، بار بار ڈوبے گا۔ انسان سوچتا ہے کہ میں ایک دفعہ یہ کام کر کے اب دنیا کے سارے جھمیلوں سے آزاد ہو جاؤں گا یا ہو جاؤں گا، اور میرے سارے غم غلط ہو جائیں گے، میں آزاد ہو کر کے یہاں سے نکل جاؤں گا۔
انسان یہ سوچتا ہے، مگر اس کی سزا تو وہی رکھ دی اللہ نے کہ اگر گلا کاٹا تھا تو گلا ہی کاٹے گا، آگ میں کودا ہے تو آگ میں ہی اب کودتا رہے گا۔ سلمان تو یہ بھول ہے انسان کی کہ وہ چھٹکارا پالے گا، اس لیے خودکشی حرام ہے۔ صبر، آخری وقت تک صبر کرنا چاہیے، انسان برداشت کرنا چاہیے، اور جنہیں اللہ سے لو لگی ہو، جو اللہ سے پر بھروسہ کریں اور خدا کی آیتیں جن کے سامنے ہوں اور صبر و شکر کی تعلیم جنہوں نے پائی ہو، وہ کبھی خودکشی کا سوچ ہی نہیں سکتے۔ جیسا کہ یہاں فرما دیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ میری ہدایت جب تمہیں پہنچ جائے گی اور تم اس کی پیروی جب کرو گے نا، تو بس پھر تم بے فکر ہو جاؤ۔ بس شرط یہ ہے کہ پیروی کرے انسان اس طرح جس طرح پیروی کی جاتی، یعنی اپنے آپ کو تابع بنائے ہدایت کے، نہ یہ کہ ہدایت کو اپنے پیچھے چلائے اور جہاں سوٹ کرے بات وہاں اختیار کر لے اس کو، نہیں۔ پیروی کرنا یہ ہے کہ اپنے آپ کو خالی کر لو اور پھر ہدایت کے نور سے اس کو پر کر کے اپنے آپ کو بھر لو اور اس کی روشنی میں سفر کرو، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ تو پھر دیکھیں فرمایا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کیسے ہو سکتا ہے کہ اب کوئی خوف اور حزن جو ہے وہ اس کے دامنگیر ہو اور اس کو اپنی لپیٹ میں لے کے رکھے؟ نہیں۔ آگے فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا، اور جھٹلایا، بِآیاتِنَا، ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنم میں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو دیکھیے یہاں پر کفر کا انجام بتا دیا، اور جھٹلانے کا، کفر کرنا، آیتوں کو جھٹلانا، ظاہر ہے یہ کفر ہی ہے، لیکن کذبوا بآیاتنا کہہ کر کے واضح کیا کہ دیکھو یہ بہت ہی گھناؤنی بات ہے کہ انسان اس کی آیتوں کو، جو نظر آ رہی ہیں چیزیں ماننے والی، ان کو جھٹلا رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے کفر کی ایک شکل ہے جسے یہاں بیان کیا گیا۔ اس کے علاوہ کفر کی بے شمار صورتیں، اور بہرحال سب کا خلاصہ یہی ہے کہ اس میں جھٹلانا پایا جاتا ہے۔ انسان جب ایک سے دو خداؤں کو مانتا ہے تو بھی کسی نہ کسی نشانی کو جھٹلا رہا ہے، اور انسان جب کسی چیز کا مذاق اڑاتا ہے اللہ کی کسی نشانی کا تو بھی جھٹلانا ہے، ڈینائی کرتا ہے کسی بات کا تو بھی جھٹلانا ہے۔ تو یہ سب جھٹلانے کی صورتیں ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ جہنم والے ہیں ایسے لوگ، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں سے ایک مسئلہ معلوم ہو گیا کہ جو کفر پہ مرے گا وہ پھر چھٹکارا نہیں پا سکے گا، وہ ہمیشہ جہنم میں اس کو جھونکا جائے گا اور جلایا جائے گا، اور وہ اس سے کبھی نہیں نکلے گا۔ ہاں، مومن جو صاحب ایمان ہے، اگر ایمان کو سلامت لے کر چلا گیا اور پھر اپنے برے اعمال کی وجہ سے کوئی سزا اسے ہوئی بھی، تو بالآخر اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں پاک صاف کر کے اس کے گناہوں کو جلا کے پھر جنت میں لے کر جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ دنیا سے ایمان کو سلامت لے کے گئے ہوں، اور ایمان کی سلامتی جو ہے وہ میسر آتی ہے انسان کو ماحول سے، اچھے کاموں سے۔ بدقسمتی سے آج کا جو ماحول ہے وہ ایمان کے لیے غارت گر ہے۔ اب جو باتیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، جو کچھ آ رہا ہے اور جس طرح کے چینل چل رہے ہیں اور جس طرح باہر سے ہر کسی کی باتیں آ رہی ہیں، ایک معمولی سی بھی جو ہے توہین، وہ ایمان کو ہمارے صفحہ قلب سے بالکل نیست و نابود کر سکتی ہے۔ کس طرح مغربی دنیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توہین آمیز رویہ اختیار کر رہی ہے اور کیا کچھ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے بڑا نازک مقام ہے یہ، اسی لیے منع کیا جاتا ہے ایسی چیزیں انسان اس سے بالکل دور رہے، کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا خیال بھی اگر آئے گا اور کوئی بات دل میں رہ جائے گی تو ایمان کی نفی ہو جائے گی۔ تو بے ادبی کا یہ ماحول ہے، اس سے بچنا ضروری ہے، اور اسی طرح ایسی باتیں اور گفتگو جس سے بے ادبی اور گستاخی کی بو آئے اس سے بچنا چاہیے۔ اور ایسے وہ ہمارے آج کل کے نام نہاد قسم کے مفکر جو بہت ماڈرن بلکہ الٹرا ماڈرن ہو کر کے بہت کچھ کہہ جاتے ہیں، دین کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں،
ان کی باتوں سے انکار اور تکذیب کی بو آتی ہے، وہ کسی اور نظام کی حمایت کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے نازل کردہ نظام سے انہیں اطمینان نہیں، کبھی خدا کی بیان کردہ سزاؤں پر انہیں اعتراض ہے، اور کبھی نماز روزے کی تعلیم انہیں عجیب لگتی ہے، اور کبھی سود کے خاتمے کا اعلان انہیں ناممکن لگتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور کبھی پورا دین ہی انہیں آج کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور کے خلاف معلوم دیتا ہے، اور ناقدر بے قدر معلوم دیتا ہے، اور حقیر معلوم دیتا ہے، یا آؤٹ آف ڈیٹ سمجھتے ہیں اس کو کہ اب دور بدل گیا ہے، اب ہمیں یہ چیزیں جو ہیں چھوڑنی پڑیں گی۔ اس طرح کے خیالات یہ خطرناک ہے، یہ ایمان کی نفی کرنے والے خیالات۔ اللہ نے صاف فرما دیا کہ یہ دل کی گہرائیوں سے جب تم میری ہدایت کو تسلیم کرو گے تو مومن بنو گے۔ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، فرمایا کہ یہاں تک کہ تمہارے اندر کوئی حرج نہ ہو، رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے قبول کرنے میں۔ یہ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ، کہ جو فیصلہ ہے پیارے آپ نے کر دیا، جو دین آپ نے دے دیا، اس کے بارے میں ان کے اندر کوئی حرج نہیں پیدا ہونا چاہیے، اور ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کہ جیسے ایمان کی نفی ہو جائے۔ ہاں سوال آدمی کرتا ہے اپنے اطمینان کے لیے یا مزید ایمان میں اضافے کے لیے، وہ ایک الگ بات، تحقیق کرتا ہے انسان، زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرتا ہے، پوچھتا ہے تاکہ اس کا اطمینان اور بڑھ جائے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن شک جو ہے یہ دوسری چیز ہے، تکذیب اور چیز ہے۔ تو اس طرح ایمان کو قبول کرنا پڑے گا اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ ہم ہمیشہ کے عذاب سے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سوال جواب ہے تو دیکھیے پانی منگا سادہ